السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مجلس کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں۔ میں خود ہی تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی حلاوت نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ہم سب کو صحیح پڑھنے والا بنائے، حافظ کامل بنائے، ہمارے بچوں کو اللہ عالم باعمل بنائے، دین اور دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح لا الہ لا الہ لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم وروى الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ساتھ میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، یہ جو مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو پورا مجمع بیٹھا ہے نا، سچ بتاؤں گا کتنے حالات آئے دنیا میں، اس میں ابھی یہ 2-2.5 سال سے تو حالات پر حالات، کبھی کورونا کی پہلی لہر، کبھی کورونا کی دوسری لہر، کوئی کہتا ہے کہ تیسری لہر آنے والی، اللہ حفاظت فرماوے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کسی کو چکن گنیا، کسی کو ڈینگو ہو گیا، کبھی آسمان سے وبا آئی، کبھی زمین سے وبا آئی، کبھی مہاراشٹر اور کوکن میں سیلاب آیا تو کبھی یوپی کے 150 گاؤں میں سیلاب آیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہم یہاں سورت والے الحمدللہ
ہم قسم کھا کر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ہم میں سے کوئی بھوکا نہیں سویا رات، ہم میں سے کوئی پیاسا نہیں تڑپا ہے، ہم میں سے کسی کے کپڑے اتار کے اسے ننگا کر کے راستے پر پٹکا نہیں گیا ہے۔ میرے پیاروں، اتنا اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان، ہم نے اس کے بدلے میں اللہ کو کیا دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی؟ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیاروں، قیامت میں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، بولو دینا کہ نہیں دینا؟ ایک ایک چیز کا جواب دینا، ایک ایک نعمت کا جواب دینا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ سب نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادہم۔ بولو سنا تو ہاں بولو سنا۔ کیا نام اللہ کے ولی کا؟ حضرت، آپ سے ابراہیم یاد رکھو، پورا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ یہ اللہ کے ولی بعد میں بنے، پہلے بادشاہ تھے۔ ارے بولو پہلے بادشاہ تھے، اور زبردست بادشاہ، اور مال اور دولت اور حکومت اور طاقت اور قدرت۔ ان کا ایک روز کا روٹین تھا۔ کیا روٹین تھا؟ کہ جب اپنے محل میں رات کو آتے تھے تو ان کا جو سونے کا کمرہ تھا، آرام کرنے کا تھا، وہ بادشاہ کا کمرہ کیسا کمرہ ہوگا، اس کے اوپر مسیری کیسی ہوگی، وہ پلنگ کیسا ہوگا، وہ تخت کیسا ہوگا، وہ گدا کیسا ہوگا، وہ بستر کیسا ہوگا، وہ تکیا کیسا ہوگا۔ بھائی بادشاہ بادشاہ ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں مالداروں کے گھروں میں بھی آپ نے بڑے بڑے بیڈ روم دیکھے ہوں گے اور ایئر کنڈیشن دیکھا ہوگا۔ تو وہ تو حضرت ابراہیم بن ادہم بعد میں اللہ کے ولی بنے، وہ تو پہلے بادشاہ تھے۔ اور ان کا روز کا روٹین ہے کہ جو ان کا بیڈ روم ہے جس میں ان کو آرام کرنا، وہ اس میں جاتے نہیں، پہلے ایک اپنی خادمہ یعنی کام کرنے والی عورت، نوکرانی، اس کو بھیجتے، اور اس کا روز کا کام تھا کہ پورے کمرے کی صفائی ہو جائے، پورے کمرے کی ستھرائی ہو جائے، پورا کمرہ بالکل کلین ہو جائے۔ تو پھر وہ 10-12 منٹ کے بعد باہر آ کر بولے کہ کمرہ صاف ہو گیا، اور وہ نوکرانی ایک طرف ہو جائے تو پھر بادشاہ کمرے میں جائے اور جا کے آرام کرے۔ ان کا روز کا رات کا روٹین ہے کہ اس طریقے سے اپنے کمرے میں جانا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو نوکرانی ہے نا، نوکرانی کام کرنے والی، باندی کو، نوکرانی کو، وہ گئی کمرے میں۔ تو اس نے وہ بادشاہ کا کمرہ کئی زمانے سے وہ صاف کرتی ہے، اس نے برابر صاف کیا، بستر کو، گدے کو، تکیے کو، سب کو صاف۔ لیکن اس کو ایک خیال آیا کہ اتنا اونچا گدا، اتنی اونچی مسیری، اتنا اونچا تخت، یہ بادشاہ سوتا ہوگا تو اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ تو اس نے ہلکا سا دروازہ بند کیا اور خود سوئی۔ کیوں سوئی؟ صرف دیکھنے کے لیے کہ کتنا نرم گدا ہے اور کتنا مزہ آتا ہے اور کتنا آرام ہوتا ہے۔ اور اس نے اپنے دماغ میں کیا سوچا، 2-4 منٹ سوؤں گی، پھر باہر آ جاؤں گی اور پھر بادشاہ اندر چلے جائیں گے، بادشاہ کو کیا پتا چلے گا کہ میں بادشاہ کے گدے پر سوئی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ لیٹی، اور یہ سوچ کر وہ اللہ کا کرنا اس کو نیند آ گئی، اور اللہ کا کرنا اس کو۔ اب یہ بادشاہ انتظار کرنا کہ 12-15 منٹ کے بعد وہ نوکرانی باہر آتی ہے۔ اب 12-15 منٹ ہو گئی، 20 منٹ ہو گئی، 25 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 35 منٹ۔ اب یہ بادشاہ غصے میں آگ بگولا ہوا اور آگے جا کے دروازہ کھولا تو اور آگ بگولا ہوا کہ اس کی مسیری پر، اس کے پلنگ پر، اس کے شاہی پلنگ پر کون سو رہی ہے؟ ایک نوکرانی، ایک کام کرنے والی باندی، جس کے کپڑے بھی گندے میلے کچیلے، وہ بادشاہ کی مسیری پر سو رہی ہے۔ اب بادشاہ کے ہاتھ میں اس زمانے میں کوڑا ہوتا تھا، اس زمانے میں ایک رواج تھا، بادشاہوں کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا۔ وہ تو نوکرانی تو سو رہی ہے اور نیند میں سو رہی ہے۔ اب یہ بادشاہ نے 2-4 کوڑے ایسے کس کے اس کی پیٹھ پر مارے کہ پہلے کوڑے میں وہ چوک کر اٹھی، پھر دوسرا کوڑا پڑا، پھر تیسرا پڑا، پھر چوتھا پڑا، وہ معافی مانگتی رہی۔ اور بادشاہ نے کہا تیرے اندر یہ ہمت کہ تو شاہی بستر پر سوئے، شاہی گدے پر سوئے، جس گدے پر اور جس مسیری پر بادشاہ آرام کرتے اس پر تو سوئے۔ خیر اس نے بہت معافی مانگی اور وہ نوکرانی باہر آئی، لیکن باہر آنے کے بعد وہ نوکرانی کا عجیب حال ہو گیا۔ تھوڑی دیر روئے، بولو تھوڑی دیر، اور پھر تھوڑی دیر ہنسے، پھر تھوڑی دیر بولو روئے۔ اب بادشاہ یہ دیکھ کر اور غصے میں آیا۔ ایک تو پہلے سے بادشاہ کو غصہ تھا، ویسے بھی لیٹ ہو گیا، اور اس کے شاہی بستر کے اوپر ایک معمولی نوکرانی سوئی۔ اب اس کو غصہ تو تھا، غصے میں آ کر کہتا ہے کہ اپنی نوکرانی سے کہتا ہے یا تو رو یا تو ہنس۔ آدمی روتا ہوگا تو ہنستا، میرے ساتھ میں بولنے کا، آدمی روتا ہوگا تو ہنستا نہیں ہوگا، اور ہنستا ہوگا تو روتا نہیں ہوگا۔ تو رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، کوئی ایک کام کر۔ اور نوکرانی نے جواب دیا، کہا میں رو رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں کہ تو نے بہت زور سے مارا ہے، میری عمر کا تو خیال کرتا،
میری 50-60 سال کی عمر ہو گئی, تو نے 4-4-5-5 کوڑے میری پیٹھ پر مارے. تو وہ جب درد ہوتا ہے, مجھے درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو مجھے رونا آتا. تو بادشاہ نے کہا برابر ہے, تو نے غلطی کی, میں نے کوڑے مارے, اور کوڑے مارے تو سامنے والے کو رونا آتا ہے, ہنستی کیوں ہے؟ بھائی ہنس بھی تو رہی تھی نا, ہنستی کیوں ہے؟ تو ہنستے ہنستے پھر جواب دیا, کہا ہنستی اس لیے ہوں کہ میں 5 یا 10 منٹ سوئی, 4 کوڑے پڑے. کتنی منٹ سوئی؟ 5 یا 10 منٹ سوئی, تو 4-5 کوڑے پڑے. تو زمانے سے سوتا ہے اور معلوم نہیں کتنا سوئے گا, قیامت میں تیرے کو کتنے کوڑے پڑیں گے. میں تو تھوڑی دیر کے لیے سوئی, وہ بھی صرف دیکھنے کے لیے کہ بادشاہ کی بستر پر نیند کیسے آتی ہے, اچھا کیسے لگتا ہے, نرم کیسے لگتا. تھوڑی دیر کے لیے سوئی تو 4-5 کوڑے تو نے مارے. تو زمانے سے سوتا ہے اور ابھی بھی سوئے گا, اور معلوم نہیں کتنے زمانے تک سوئے گا. یہ بستر کا قیامت میں جواب تو دینا پڑے گا. تو اللہ کتنے کوڑے مارے. میرے دوستوں صحیح ہے, اللہ نے ہم کو بہت نعمتیں دی, بولو دی کہ نہیں دی نعمت. ایک رات جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. ہمارے نبی رات کے اندھیرے میں جا رہے, سامنے سے آہٹ ہو رہی کہ کوئی آ رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, فوراً آواز دی ہمارے نبی نے, السلام علیکم یا ابا بکر. تو حضرت ابو بکر نے کہا, اللہ کے رسول کی آواز نہیں, آپ آ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں آ رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ رات کو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو چیز تجھے گھر سے باہر نکالی ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے. تو بھوکا ہے, مجھے معلوم ہے تو بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہے, اور میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر آیا ہوں. ابھی تو اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر بات کر رہے, یہ سامنے سے ایک صحابی آ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو عمر آ رہے ہیں, اور وہ بھی اسی لیے آ رہے جس لیے ہم دونوں یہاں پر جمع ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو کون, حضرت ابو بکر حضرت عمر آپس میں مشورہ کر رہے کہاں جانا. ایک صحابی کا نام طے ہوا, ابو الہیثم. بولو کیا نام؟ ابو الہیثم. ان کے گھر پر جائیں گے. اب حضرت ابو الہیثم کے گھر پر جب جانا ہوا, اب ان کا ایک گھر تھا اور گھر کے پیچھے باغ تھا. تو جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابو الہیثم تو گھر پر نہیں تھے, ان کی بیوی گھر پر تھی. لیکن ان کی بیوی نے کہا آپ رکے کیونکہ اللہ کے رسول میرے گھر پر آئے, ابو بکر صدیق آئے, عمر فاروق آئے, آپ رکے, میں اپنے شوہر کو پیچھے سے بلا لیتی ہوں. بس وہ باغ میں گئے ہیں. وہ بیوی گئی اور کہا اللہ کی قسم آج سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی کہ ہمارے گھر مہمان بن کے آئے ہیں, صدیق بھی آئے ہیں, فاروق بھی آئے ہیں, اور سارے نبیوں کے نبی بھی آئے ہوئے ہیں. ابو الہیثم آئے اور انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول, ابو بکر صدیق, عمر. اس زمانے میں جلدی سے بکری کو ذبح کیا اور اس کے بعد میں پہلے کھجور لے کر آئے. بولو کیا لے کر آئے؟ کھجور لے کر آئے. کھجور کے بعد میں پھر وہ گوشت پیش کیا گیا. پیٹ بھر گیا. بولو ظاہری بات ہے کہ گوشت بھی کھا لیے اور کھجور بھی کھا لیے. پھر ابو الہیثم انگور لے کر آئے. بولو کیا لے کر آئے؟ انگور لے کر آئے اور یوں پھیلا دیا. تو جب انگور کھا رہے تھے نا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول معلوم کی کا اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو آپ کا بھی ماشاءاللہ آپ کا پیٹ مبارک بھرا ہوا, میرا پیٹ بھرا ہوا, حضرت ابو بکر کا پیٹ بھرا ہوا, آپ کو رونا کس بات کا آ رہا, کس بات کا آ رہا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ جو ہم نے کھایا ہے کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. ہم نے جو کھایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگور کی ڈنڈی آتی نا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا انگور کے ساتھ جو ڈنڈی لگی ہوتی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگور کی ڈنڈی اٹھائی اور یوں زمین پر رکھا. اس کا یعنی یہ کچھ 4-5 انگوروں کا, اس کا جواب قیامت میں دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, انگور نہیں جو ہم پانی پیتے ہیں اور سانس لیتے ہیں, ایک ایک سانس کا اور ایک ایک پانی کے گھٹ کا بھی کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا. اتنا ہمارے نبی نے فرمایا. حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ. کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آپ نے جو کہا اللہ نے وہی فیصلہ کیا ہے. آیت کریمہ آ گئی. کون سی آیت کریمہ آئی؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں. کون سی آیت کریمہ آئی؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن
ہماری کہ قیامت کا دن ہوگا، ہمی کا عالم ہوگا، سورج ایک بالش ہمارے اوپر ہوگا، اس وقت اللہ ایک ایک نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے پیاروں، سب نعمتوں کا جواب دینا ہے، اور آج چلو نعمتیں ملی، اللہ کا کرم ہے، شکر کریں گے اللہ اور دے گا، تو شکر کریں گے اللہ اور دے گا، لیکن نعمت ملنے کے بعد پھر اللہ کو دھوکہ دے گا؟ نعمت ملنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے گا؟ یہ کہاں تک درست ہے میرے پیاروں؟ اور سچ بتاؤ آج ہم کو کھلاتا کون ہے؟ میں نے بول رہا کھلاتا کون ہے؟ اگر وہ یہ ابھی میں نے رامدیر میں کہا تھا، یہ آسمان سے جو پانی آتا ہے، سب ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا، آسمان سے جو پانی آتا ہے یہ رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ رحمت ہے، ساتھ میں بولیں یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ میں اللہ نے اس کو رحمت کہا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو میں آسمان سے پانی برساتا ہوں وہ 101% بولو، یعنی ساتھ میں بولو وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمانوں سے جو پانی برسایا وہ رحمت والا برسایا، اور اللہ فرماتے جب میں وہ رحمت والا پانی برساؤں اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جب میں اسے روکوں تو کوئی برسانے والا۔ وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ پانی برساتا ہے، اس لیے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا سورج کے ایک طرف میں پانی برس رہا ہے، سورج کے دوسری طرف میں پانی نہیں برستا۔ آپ حیران ہوں گے میں مسجد سے یہاں نکلا تو پوری سڑک پر کیچڑ ہے اور پانی ہے، اور یہاں سڑک بالکل سوکھی ہے، وہ اللہ فرماتا ہے وہ میری رحمت ہے، جہاں چاہتا ہوں برساتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں نہیں برساتا۔ اللہ کو کوئی روکنے والا، میں نے بولا اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن آسمان سے آنے والا پانی کیا ہے؟ پھر سے بولو کیا ہے؟ اور قرآن نے اس کو کیا کہا؟ رحمت۔ بولو قرآن نے اس کو کیا کہا؟ رحمت۔ بلکہ اللہ نے آسمان سے آنے والے پانی کے بارے میں کیا کہا معلوم ہے؟ کہ اگر تم یہ پانی کے اندر تھوڑا سوچے اس میں بھی تجھے خدا کی قدرت نظر آئے گی، خدا کی خدائی۔ سورہ واقعہ تو یاد ہوگی آپ کو؟ ہاں یا نہیں؟ میری ماں کہنے بھی سن رہی ہوگی۔ سورہ واقعہ یاد نہیں ہے تو کر لو۔ سورہ واقعہ کون سے بارے میں؟ 27۔ بولو کون سے بارے میں؟ سورہ رحمان کے بعد کیا ہے؟ سورہ واقعہ۔ یاد کر لو۔ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بات تھوڑی ادھر سے ادھر جا رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ہوتا یہ تھا کہ جو صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، جو صحابہ کرام امامت کراتے، جو صحابہ کرام اذان دیتے، ان کی تنخواہ کون دیتے تھے؟ امیر المومنین حضرت عثمان۔ اب حضرت عثمان کے پاس جیسا مہینہ ختم ہو سب لوگ تنخواہ لینے کے لیے آتے، اور حضرت عثمان سب کی جو تنخواہ مقرر ہوتی وہ دیتے۔ ایک صحابی تنخواہ لینے نہیں آتے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ بولو کون؟ حضرت عبداللہ۔ اب 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، نام آ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اچھا یہ مہینے میں نہیں آئے، ان کی تنخواہ جمع کر دو۔ دوسرے مہینے میں نہیں آئے، جمع کر دو۔ 2 مہینے کی تنخواہ جمع ہو گئے۔ تیسرے مہینے نہیں آئے، چوتھے مہینے نہیں آئے، 5ویں مہینے نہیں آئے۔ ارے 5 مہینے کی ان کی تنخواہ جمع ہے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلاؤ، 5 مہینے کی تنخواہ جمع ہے، اور ہم کو معلوم ہے ان کی 4 بچیاں ہیں، تو یہ آپ کیوں نہیں رہے پیسہ لینے کے لیے؟ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو حضرت عثمان نے کہا یا ابن ام عبد، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کیا معاملہ ہے؟ 5 مہینے کی تنخواہ جمع ہو گئی، اب تنخواہ لینے کے واسطے نہیں آتے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کتنی جمع ہوئی؟ تو بتایا انہوں نے جتنی جمع ہوئی 5 مہینے کی۔ پھر کیا کروں گا 5 مہینے کے بعد؟ نہ کہا ہر مہینے آ جائے گا، ہر مہینے۔ کہا نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، پھر آپ کے بعد کون امیر المومنین بنے گا؟ وہ میری تنخواہ مقرر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہمارے پاس جو بھی امیر المومنین بنیں گے وہ آپ کی تنخواہ مقرر کریں گے۔ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے جانے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے جانے کے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ بھائی میں چلا جاؤں گا، میری 4 بیٹیاں تم کہہ رہے ہو ان کا کیا ہوگا؟
تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور روتے روتے کہا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ واقعہ سکھائی اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی, اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جائے وہ گھر میں قیامت آ سکتی ہے, مگر فقر و فاقہ کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتا. اور ایک روایت میں جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہو گھر کا کوئی بھی آدمی بھوکا اور پیاسا رات کو نہیں سوئے گا. تو کہا میں نے سورہ واقعہ سکھا دیے, تمہاری معلوم نہیں پگار کب تک آوے نہ آوے, سورہ واقعہ قیامت تک کا فیصلہ کرے گی. اسی سورہ واقعہ میں اوپر سے آنے والا پانی, اس کو اللہ کیا فرماتے ہیں سنتے جانا. دیکھو جو آسمان سے پانی آتا, آج کل بارش کا موسم ہے, آسمان سے پانی آتا, اللہ کیا فرماتے افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندیوں یہ تو بتاؤ جو آسمان سے پانی آتا ہے تم پیتے ہو, اسے تم اتارنے والے یا ہم اتارنے والے؟ آپ نے بولو نا کون اتارنے والا؟ یہ پانی ہمیں پلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمانوں سے اتارنے والا کون؟ اللہ ہی. آسمانوں سے نازل کرنے والا کون؟ اللہ کیا فرماتے اے میرے بندے شکر مانو, شکر مانو. آسمان سے جو پانی آتا, اللہ کہتے میں نے تمہارے گناہ کو نہیں دیکھا, تمہارے گھنٹے گھنٹے گناہوں کو میں نے نہیں دیکھا. اگر میں تمہارے گناہ کو دیکھتا لو نشاء جعلناه أجاجا. اللہ فرماتے اگر میرے بندے بندیوں میں تمہارے گناہ کو دیکھتا آنے والے پانی کو کھارا بھی بنا دیتا, کڑوا بھی بنا دیتا, تمہارے گلے میں اٹکا بھی دیتا, لیکن میں نے اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیشہ پانی کو خوشگوار بنا دیا. یہ پانی بھی اللہ کی توحید ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت ہے, ورنہ ہمارے گناہ ہوتے تو یہ پانی. میرے پیاروں ایمان سے بولو, ایمان سے بولو, ایک نہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے نا. اللہ کی بہت نعمتیں ہم نے کھائی, کھا رہے ہیں اور معلوم نہیں کتنا کھائیں گے. ذرہ برابر بھی تکلیف ہم سے برداشت, یعنی بولو نا ذرہ برابر تکلیف ہم سے برداشت. ذرا ہم کو کچھ تکلیف ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا کسی ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہا, کوئی آیورویدک کے پاس جا رہا, کوئی حکیم کے پاس جا رہا, کوئی کسی مولانا تعریف والے کے پاس جاتا. کیا ہوا؟ ہلکی سی تکلیف ہم کو برداشت نہیں ہوتی. تو میرے پیاروں ہم اللہ کو کتنی تکلیف دیتے ہیں کہ کھاتے ہیں اس کا, پیتے ہیں اس کا, اس کی دھرتی, اس کا آسمان, اور جو چیز اللہ نے منع کیا وہ کرتے ہیں. جو چیز اللہ نے منع کیا وہ, اور جو چیز اللہ نے کہا کرو وہ کرنے کو تیار. میرے پیاروں, میرے پیاروں, یہ جو قرآن ہم کو نظر آتا ہے نا, بولو نا یہ قرآن جو ہم کو نظر آتا ہے نا, کہ بہت بہت پیارا کلام ہے, اور بہت محنتوں سے ایمان ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. اور پھر ایک مرتبہ بولو قیامت میں جواب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ یعنی ساتھ میں بولو قیامت میں جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا؟ اللہ ایک ایک سوال کا ایک ایک سوال پوچھیں گے, اے میرے بندے تیری عمر کو تو نے کہاں گزارا, تو نے تیری جوانی کو کہاں گزارا, تو نے مال کہاں سے کمایا, تو نے مال کہاں خرچ کیا. یہاں تک سوال ہوگا تو نے علم حاصل کیا, تجھے معلوم تھا کہ نماز فرض ہے, پھر تو نے نماز کیوں نہیں پڑھا, تجھے معلوم تھا زکات فرض ہے, پھر تو نے زکات کیوں ادا نہیں کیا. اللہ کہے گے تجھے معلوم تھا سود لینا حرام ہے, پھر بیاج کا کاروبار کیوں کیا. یہ سب سوالوں کے جوابات بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہم مریں گے, مرنے کے بعد پھر اللہ ہم کو, میں نے بولو مرنے کے بعد پھر اللہ ہم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا, بولو ہاں, بولو سنا تو بولو ہاں سنا. سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام, بڑے پیغمبر تھے نا, جلیل القدر پیغمبر تھے, اللہ کے خلیل تھے, اللہ کے دوست تھے. لیکن وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ کوئی ایسے قبرستان کے پاس سے گزرے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قبرستان کو دیکھا, اور کتنی ساری قبریں پرانی ہیں اور سڑ گئی ہے, گل گئی ہے, کون اس میں دفن ہوا کون نہیں دفن ہوا, مرد گیا عورت گیا, کون سا خاندان, کچھ نہیں معلوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قبرستان کو دیکھا, ویران دیکھا, پوری اجڑی ہوئی قبرستان دیکھا, اور پوری ٹوٹی ہوئی قبرستان دیکھا, اور ساری قبریں گل گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کو پوچھا, اللہ
یہ سب مر گئے، گل گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے کیا پوچھا، میرے ابراہیم تم کو ایمان نہیں، تم کو یقین نہیں، میں اللہ ہوں، تم کو یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ یقین تو پورا یقین ہے کہ اللہ تو سب کر سکتا، لیکن اللہ یہ قبرستان کا حال تو دیکھو اور قبروں کا حال دیکھو، اللہ واپس ان کو زندہ کرنا، ان کو آنکھ دینا، کان دینا، ناک دینا، منہ دینا، دانت دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ یہ سب کیسا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا، ابراہیم وہیں رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندے بلاؤ؟ آواز سے بولو، کتنے پرندے بلاؤ؟ 4۔ چونکہ قرآن میں 4 لکھا ہے اس لیے میں 4 ہی بولوں گا، قرآن میں لکھا ہے کتنے پرندے بلاؤ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ویران جگہ میں پرندے کیسے؟ بھائی ایسا ہم باہر کھڑے رہے میرے پرندے کو بولا میں آئے یا باہر ہم کھڑے رہے میرے پکڑا ادھر آتا کبھی آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا کیسے 4 پرندے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہوگا، پرندوں کو لانا تو میرا کام ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، آ جاؤ بس 4 پرندے اڑتے اڑتے آئے، صرف آئے نہیں، حضرت ابراہیم کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گئے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ آ گئے، وہ 4 کو آپ نے بھیج دیا، آگے یہ میرے پاؤں کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 کو ذبح کر دو، 4 کو بسم اللہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی، وہ پہلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 4 کو ذبح کر دیا۔ کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا تیسرا کام یہ کرو، سب کا گوشت نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے پرندے کا گوشت، دوسرا بولو، تیسرا اور چوتھا، اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سب کو ملا دو اور خوب ملاتے جاؤ، خوب ملاتے جاؤ، خوب ملا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ پہلے پرندے کا گوشت کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا، ملاتے جاؤ ملاتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملا لیا، کہا اب اللہ کیا کرنا؟ کہا کہ گوشت کے 4 حصے کرو اور پہاڑ پہ رکھ دو۔ کہاں پہ رکھ دو؟ جاؤ پہاڑ پہ جاؤ، ایک حصہ اس میں سے ادھر، دوسرا حصہ تھوڑا دور، تیسرا حصہ تھوڑا دور، چوتھا حصہ تھوڑا دور۔ کہا اللہ رکھ دیا، بتاؤ سب کچھ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اب کہا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے اللہ کہ اب کیا کرنا؟ کیونکہ 4 پرندے میرے قدموں پر آ گئے، 4 پرندوں کو بولو ذبح بھی کر دیا، سب کا گوشت نکال بھی دیا اور سب کا گوشت ملا بھی دیا اور اب سب کا گوشت الگ الگ کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اب پھر پکارنا تمہارا کام ہوگا، 4 پرندوں کو زندہ کر کے بھیجنا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، وہ جو 4 پرندے نے آواز دی، ارے وہ پہلا والا، وہ دوسرا والا، وہ تیسرا والا، وہ چوتھا والا، قرآن پاک کے اشارے سے معلوم ہوتا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوتی ہے، مگر 4 پرندے اڑ کر پھر حضرت ابراہیم کے قدموں پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اب کیا کہتے ہو؟ اب کیا کہتے ہو؟ 4 پرندے تو گوشت ادھر ادھر پھر آ گئے، اب کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گئے، بولو کیا گئے؟ سجدے میں گئے اور کہا اللہ سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ یہ کتنے پرندوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، یہ قرآن میں پڑھیں گے میرے ساتھ، مطلب آپ کو بھی معلوم ہو گیا 4 پرندوں کا واقعہ قرآن میں، سورہ بقرہ، بولو سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم فرماتے، حضرت ابراہیم وہ قبرستان کو دیکھ کر کہتے كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ یہ سارے قبر میں مردے چلے گئے، ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ کیسے دے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا تم کو یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بلا بلا اللہ پورا یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ کچھ سمجھ میں آوے، میرے دل کو سمجھ میں آوے، ایسا کچھ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کتنے پرندے کو جمع کرو، میں نے آواز کتنے پرندے کو دو؟ 4، پھر ان کو بولتے جا پھر ان کو جمع، پھر اس کے بعد ان کا گوشت نکالو، پھر کیا کرو؟ ان کا گوشت ملاؤ اور پھر اس کے بعد کہاں پر رکھ دو؟ پہاڑ پہ رکھ دو۔ اللہ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على
كل جبل منهن جزءا. اچھا پہاڑوں پہ رکھ دیا. پھر اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پکارو, پکارنے میں دیر ہوگی, پرندوں کو زندہ کر کے واپس پہنچانے میں دیر. ثم ادعوهن ياتينك سعيا. چاروں کے چار پرندے زندہ ہو کر آ گئے. حضرت ابراہیم سجدے میں فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اقرار کر لو ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر طاقت والا. اور میرے یہاں ٹوپی والا مسجد میں جمع ہونے والے سورت کے بھائیوں, اسی اللہ کے سامنے ہم کو بھی حساب کتاب کے لیے جانا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے یہ ہم یہاں بکرے بکریاں دیکھتے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی سینگ والا بکرا ہوتا ہے, وہ مارتا ہے. کس کو مارتا ہے؟ اس بکرے کو مارتا ہے جس کی سینگ نہیں ہے. اللہ فرماتے قیامت میں ان جانوروں کا بھی حساب ہوگا. اللہ فرماتے قیامت میں ان جانوروں کا بھی حساب ہوگا. اور حساب ہونے کے بعد جانور جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ فرماتے سارے جانوروں کو اللہ کہیں گے کونو ترابا, تم مٹی بن جاؤ. سب جانور مٹی بن جائیں گے. بتاؤ نا, یہ جانوروں کا معاملہ جنت والا نہیں, جہنم والا نہیں, لیکن حساب. ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں جانوروں کو جمع کیا جائے گا. اگر دنیا میں سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو مارا ہوگا, اللہ فرماتے میں بغیر سینگ والے کو سینگ عطا کروں گا اور اس کو کہوں گا جیسے دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا اب تو بھی اس کو آخرت میں مار لے. جب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا اللہ سارے جانوروں کو مٹی بنا دے گا. نہ جنت کا معاملہ ہوگا نہ جہنم کا معاملہ ہوگا. میرے دوستو, جب جانوروں کا حساب ہوگا تو کیا ہمارا نہیں ہوگا؟ اس لیے میں پہلی بات پر آ رہا ہوں, ابھی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ہم سب ارادہ کریں بھائی اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. پھر بولو نا ڈریں گے انشاءاللہ. اور جو اللہ نے ہم کو کہا ہے وہ کریں, بولو کریں گے انشاءاللہ. جس سے اللہ نے روکا ہے اسے روکیں گے. اور اس میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سنیں گے, سب سنیں گے. اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے میرے پیارو؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. میں نے کچھ دن پہلے ایک بات سنائی تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, اتنا رلانے والی بات ہے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا بڑا مجمع, بولو صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اور ہمارے نبی قرآن پاک بتا رہے ہیں, حدیث پاک بتا رہے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہیں. کچھ صحابہ کرام سنتے ہیں, کچھ صحابہ کرام گردن جھکی ہے, اور کچھ صحابہ کرام اس کو بولو لکھ رہے ہیں. سب اپنے اپنے. لیکن وہاں پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہے, بولو وہاں سے رونے کی. اور ہمارے نبی, آپ اگر کوئی چیز بیان کرتے ہو اور کوئی روتا ہو تو آپ کی نظر تو وہاں پہ جائے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کون رو رہا, تو دیکھا کہ ہاں ایک صحابی رو رہے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابو ذر. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث بیان کرنے لگے, پھر قرآن پڑھنے لگے, پھر ان کے رونے کی آواز آئی. خیر مجلس ختم ہو گئی, بولو مجلس مکمل ہوئی. سارے صحابہ ملاقات کر کے چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال یا ابا ذر, ابو ذر ادھر آؤ. حضرت ابو ذر بہت غریب تھے. ارے بولو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا ابو ذر تیری زندگی ایسی ہوگی, تو جیے گا تو بھی اکیلا, تو مرے گا تو بھی اکیلا, اور قیامت میں تو اٹھے گا تو بھی اکیلا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے, قریب آئے. ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ بھوک لگی ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میری چوکھٹ پر رہتے ہیں, کھانا ملتا ہے تو روزی ہے, کھانا نہ ملتا تو روزہ ہے. ہمارے نبی نے پوچھا ابو ذر بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ٹینشن ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا بھوک پیاس کا تو معاملہ نہیں, لیکن ٹینشن ہے. کیا ٹینشن ہے؟ ہمارے نبی نے بولے کیا فکر ہے؟ کیا فکر یہ ہے کہ دنیا میں آپ کی یاد آتی ہے, آ جاتا ہوں مسجد میں, آپ کا چہرے انور کا دیدار ہو جاتا, بولو سبحان اللہ. کبھی یاد آتی ہے, آپ کے حجرے میں آ گیا, آپ کا دیدار ہو جاتا ہے. کبھی راستے میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے رسول رونا اس بات کا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کہاں ابو ذر میں کہا کہتے, ابو ذر کہتے میں چلو اگر جنت میں بھی گیا لیکن میں پہلی یا دوسری جنت میں ہوں گا, آپ کہاں سے کہاں مقام پر ہوں گے؟
اللہ کے رسول اس وقت آپ کا چہرہ دیکھنا ہوگا تو کیا کروں گا؟ اس وقت آپ کی یاد آئے گی کہ وہ جنت میں مزہ ہی کیا ہوگا جہاں آپ کا دیدار مجھے نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول معلوم ہے میں ابو ذر میں اتنے عمل نہیں کر سکتا جو ایک نبی کا عمل ہے. آپ کی شان اور آپ کا مقام کچھ اور ہے، میری حالت کچھ اور ہے. سنو اتنا کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی. اور جو جملہ کہا یہ سن کے چلے جاؤ. کیا جملہ فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب یوم القیامہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آیت قرآنی لے کر آئے. یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. قرآن پاک کی آیت آئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آیت کریم آئی جو اللہ رسول کی مانے گا وہ قیامت میں ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. بس فیصلہ ہو گیا، ہم سب قیامت میں اس کے ساتھ ہوں گے. بولو جس کے ساتھ، کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ رسول کے ساتھ کرتے ہیں. تو چہرے پہ داڑھی کیوں ہوئی؟ ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو فجر کی نماز میں کیوں نہیں؟ ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو یہاں 50 سے زیادہ % مجمع وہ بیٹھا جس کے جیب میں مسواک نہیں. مسواک اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہم موبائل پہ گیم نہیں کھیلتے. اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہمارے موبائل میں زنا نہیں ہوتا. اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتے تو ہمارے موبائل میں چوری نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، ادھر ادھر تہمتیں نہیں ہوتی، ہمارے موبائل کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں نہیں ہوتی. کون سی محبت کرتے ہیں؟ اور یاد رکھنا جس سے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ. اگر یہ پکچر کی ہیرو سے محبت، یہ بالی ووڈ سے محبت، یہ ہالی ووڈ سے محبت، یہ ہم کو سیریلوں سے محبت، یہ سارے ہم کو ایپیسوڈ سے محبت، قیامت میں اسی کے ساتھ اللہ کھڑا کر دے گا. میرے پیارو صرف ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آج ایک بات پہ آ جاؤ کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. میرے بولو نا اللہ کو راضی کریں گے، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے. میرے پیارو ہمارے نبی کو جس نے جس نے نبی کا دامن تھاما قسم اللہ کی دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا. اور بولو آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. اور ہمارے نبی کا یہ امت پر کتنا پیار، سچ بتاؤ ہمارے نبی امتیوں سے پیار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ارے اگر محبت نہ ہوتی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے. جو صحابہ کرام بیٹھے ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ بھوکے تھے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت صہیب رومی. بولو کیا نام؟ حضرت صہیب. پورا نام بولو کیا ہے؟ وہ ایسے آئے، دیکھو حضرت صہیب آئے. اب وہ آ کر مجلس میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا سمجھ گئے کہ چہرے سے بھوک پتہ چلتی ہے. تو فوراً حضرت صہیب کو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کھانا ہے. وہ مجلس میں آئے، انہوں نے زور سے سلام نہیں کیا. جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہے تو وہیں سے اشارہ کیا. اشارے میں ہمارے نبی کو سلام کیا اور اشارہ کیا. کیا مطلب؟ کھانا. اور یوں اشارہ کیا، یعنی مطلب 4 صحابہ کو لے کر آپ کھانے کے لیے آ جاؤ، قربان جاؤ ہمارے نبی پر. چاہتے تو مجلس ختم کرتے اور آپ کھڑے ہوتے، ابو بکر، عمر، عثمان، چلو ذرا ہم ایک دعوت میں جاتے، حضرت صہیب کے گھر پہ جا کے کھا لیتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں تو 300 صحابہ بیٹھے ہیں، 250 300 اور سب کے سب بھوکے ہیں اور ان کو چھوڑ کر میں کیسے کھانے جاؤں گا. تو حضرت صہیب نے جب اشارہ کیا نا، وہیں سے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول کھانے چلے. تو ہمارے نبی نے یہ اشارہ کیا، یعنی ان سب کا کیا ہوگا. صہیب سمجھ گئے بھائی میرے گھر پہ تو 4 آدمی کا کھانا، 300 آدمی کا کھانا تھوڑی چلے گئے. بولو حضرت صہیب
چلے. لیکن راستے میں جا کر حضرت صہیب بہت رو رہے کہ میرے نبی بھوکے رہیں گے اور میں میرے گھر پر کھانا کھاؤں گا, میری بیوی کھانا کھائے گی, میرے بچے کھانا کھائیں گے, یعنی ہمارا پیٹ بھرے گا اور ہمارے نبی بھوکے رہیں گے. حضرت صہیب واپس آئے اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے, اللہ کے رسول یعنی آ جاؤ نا, 4 آدمی کا کھانا ہے, میرے گھر پر آ جاؤ نا. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ بھی وہ اشارہ کیا. کیا اشارہ؟ ان سب کا کیا ہوگا, یہ میرے ساتھ میں جو بیٹھے ہیں سب بھوکے, اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا, اگر میں تکلیف اٹھا رہا ہوں تو یہ بھی تکلیف اٹھا رہے, اگر میں مشقت میں ہوں تو یہ بھی مشقت میں ہے, ان کا کیا ہوگا. حضرت صہیب پھر چلے گئے, کیونکہ کوئی بھی آدمی کے دماغ میں آوے کہ میرے گھر میں 4 آدمی کا کھانا, چلو 10 آدمی کھائیں گے, مگر 250-300 کا مجمع کیسے آئے گا. لیکن حضرت صہیب پھر گئے, سوچا ایک آخری موقع ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. آئے, آ کر پھر سلام کیا, آہستہ سے وہیں سے سلام کیا اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول چلو نا میرے گھر پر کھانا ہے. تو ہمارے نبی نے بلند آواز سے کہا آؤ آؤ صہیب آؤ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آؤ آؤ. اور ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو تیاری کرو. صہیب کے گھر میں کھانے کی دعوت ہے, صہیب کے گھر میں کھانے کی. تو حضرت صہیب تو آدھا آئے اور پھر ٹھہر گئے. اللہ کے رسول آپ سب کو کہہ رہے ہیں, ہمارے نبی نے فرمایا تم جاؤ گھر جاؤ, تیاری کرو, اور اتنا خیال رکھنا کہ تمہارے گھر میں جو سالن ہوگا وہ سالن جو ہے اس کا برتن کو کھولنا نہیں, جب تک میرا آنا نہ ہو برتن کو کھولنا نہیں. اور تمہاری بیوی کو کہنا کہ روٹی پکاتی جائے مگر دیکھے نہیں. بس وہ سیدھے سارے کے سارے صحابہ, 300 کے 300 صحابہ چلے جا رہے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پہنچے. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے صہیب پہنچے. بھائی سب سے پہلے کون تھے؟ اور جا کر اپنی بیوی کو کیا کہا, آ رہے کھانے کے لیے. تو بیوی نے کہا بہت خوشی کی بات ہے, اللہ کے رسول آ رہے. وہ تو آ رہے 300 آ رہے. تو بیوی نے کہا وہ سمجھنا چاہیے ہمارے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے. تو حضرت صہیب نے کہا میں نے کہا دعوت دی ہے, میں نے نہیں دعوت دی, میں تو 2-3 مرتبہ باہر سے اشارہ کیا کہ 4 آدمی 4 آدمی 4 آدمی, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو آنا ہے. بس اتنا کہا کہ وہ بیوی نے کہا پھر فکر کیوں کرتے ہو, یہ دعوت تمہاری تھوڑی ہے, محمد کی دعوت ہے, اور محمد زمین پر بول دیتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. یہ دعوت تمہاری نہیں ہے, میری نہیں ہے, یہ تو ہمارے نبی نے کہہ دیا, آسمان پر فیصلہ ہو گیا. اور واقعیتاً ہوا ایسا. کتنے صحابہ جمع ہوئے؟ 250 سے 300 صحابہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس سے نکالتے جاؤ, سالن نکالتے جاؤ, سالن نکالتے جاؤ, بھائی روٹیوں کو آنے دو, روٹیوں کو آنے دو. حضرت صہیب فرماتے معلوم نہیں 250 نے کھایا 300 نے کھایا. آخر میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے, ابو بکر وہاں تھے, 4 صحابہ تھے اور میں تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ہم کو بھی کھلاؤ. حضرت صہیب فرماتے ہم نے ان کو بھی کھلایا. حضرت صہیب کہتے سب چلے گئے, میں نے برتن کھولا, جتنا سالن پہلے تھا اتنا ہی سالن اب بھی موجود تھا. کیوں میرے دوستوں؟ کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر نبی کا دامن چھوڑنے میں ہم کو کیا مزہ آیا. کیسے دنیا میں مارے پھر رہے ہیں لوگ. سچ بتانا جو امیر ہے نا, امیر کروڑ پتی ہے, وہ بھی پریشان ہے, اس کو بھی رات کو نیند نہیں آتی ہے, اے سی چل رہا ہے اس کے گھر پہ, رات کو نیند نہیں آتی ہے. جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. میرے دوستوں پریشانی کی وجہ امیری نہیں ہے, پریشانی کی وجہ غریبی نہیں ہے, پریشانی کی وجہ یہ کہ ہم کو نبی پر سے بھروسہ اور یقین اٹھ گیا ہے. ورنہ سچ بتاؤ نبی جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی ساتھ میں بولنا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کہاں سے چلے؟ جلدی بولو نا, کہاں سے چلے؟ مکہ سے. کہاں جا رہے؟ مدینہ جا رہے. تو ابو جہل نے اعلان کیا, ابو جہل نے اعلان کیا تھا میں یاتی بھی محمد. ابو جہل نے اعلان کیا تھا, پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا, پھر کعبے کے پاس آ کے اعلان کیا کہ محمد یہاں مکہ چھوڑ کر چلے گئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جو محمد کو لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ اس کو ملیں گے. بس ایک کام کرو کہ محمد کو مدینہ مت جانے دو, راستے میں سے کہیں سے بھی پکڑ کر لے کر آؤ. کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے. یہ ابو جہل اعلان کر رہا ہے, اور ابو جہل کے ساتھ اس کے دوستوں کا اعلان ہو رہا ہے. کوئی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا, کوئی کعبے کے پاس اعلان کرتا. سب کا اعلان یہی ہے کہ محمد نکلے ہیں, مکے سے نکلے ہیں اور مدینہ جانے کے واسطے نکلے ہیں. کوئی بھی راستے میں سے لے کر آئے 100 اونٹ لے کر جائے.
آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو مکے کے گاؤں میں رہتے تھے، بولو مکے کے، لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ان کا نام تھا سراقہ. ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا. کیا نام؟ سراقہ. وہ بڑے اور راستے کے بڑے ماہر تھے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے اور گھر میں غریبی بھی بہت تھی. ان کے کان میں آواز آئی کہ کوئی محمد کو لے کر آئے. کتنے اونٹ ملیں گے؟ اب غریب کو 100 اونٹ مل جائے اور یہ سوچے کہ میرا گھر یہ چھوٹا سا جھوپڑا میرا ہے، یہاں میرے جھوپڑے کے بعد ایک اونٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے میں ایک آدھ اونٹ کو باندھتا ہوں اپنی سواری کے لیے، تو یہ 100 اونٹ کہاں سے آئیں گے؟ اور ان کو یقین، سراقہ کو یقین ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے کا ہر راستہ میرے کو معلوم ہے، ہر چپا میرے کو معلوم ہے، بس اتنا ہے کہ ایک گھوڑا کرائے پہ لے لوں اور وہ گھوڑے کو لے کر دوڑوں، ہر راستے پر جاؤں گا. اور اس کو یقین تھا کہ محمد ملیں گے اور لے کر آ جاؤں گا. اور بڑی خوشی کی بات ہوگی، پورا یقین تھا کہ کتنے اونٹ ملنے والے. 100 اونٹ. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہو؟ کم سے کم عرب کا اونٹ ہوئے تو 40-50 ہزار تو ہوئے. نام سہیل شعیب کتنا ہو؟ 40-50 ہزار ہوئے تو کتنا ہو گیا 100 اونٹ کا؟ کرو مہنگی حساب کرو بھائی فٹافٹ. کتنا پیسہ ہو گیا. اور سراقہ غریب کے گھر میں اتنا پیسہ آ جائے، سراقہ نے فوراً کرائے کا گھوڑا منگوایا کیونکہ اپنے پاس تو سواری بھی نہیں تھی. اب سراقہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے تندرست تھے، ایک کرائے کا گھوڑا منگوایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑے جو چھپے میں ان کو جانا تھا گئے. آخر میں وہ جگہ پر آ گئے کہ آگے اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جا رہے اور یہاں سراقہ کا گھوڑا آ گیا. سراقہ نے دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سراقہ آ رہے تو کہا اللہ کے رسول آ گئے. اللہ کے رسول صاحب کہاں آگے بڑھے جا رہے. کون آ؟ سراقہ آ گئے. وہ دیہاتی ہے، بہت ہٹا کٹا تندرست ہے اور اس کو سب راستے معلوم ہے اور وہ کسی طریقے سے ہم کو ڈھونڈ چکا ہے اور اس نے ہم کو دیکھ لیا ہے اور وہ گھوڑا دوڑاتا آ رہا ہے. اور حضرت ابو بکر نے کہا میرا پورا اندازہ ہے. نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معی، آنے دو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، آنے دو اللہ. جب بالکل قریب آ گیا، سراقہ کے گھوڑوں کا جب غبار اڑنے لگا اور اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گئے. ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسے مڑے، ہمارے نبی نے سراقہ کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی نظر سراقہ کی آنکھوں سے ملی. گھوڑے کے 2 پاؤں زمین میں ٹھس گئے. گھوڑے کے کتنے پاؤں؟ آگے کے 2 پاؤں زمین میں ٹھس گئے، مطلب گھوڑا اٹک گیا. سراقہ بھی بہت ماہر آدمی تھے، سمجھتے معاملہ وہاں سے کچھ ہوا ہے تو سوچے کہ میں 2 پاؤں ٹھسے جا رہے تو پورا گھوڑا ٹھس جائے گا، میں بھی ٹھس جاؤں گا. تو کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا غلطی ہو گئی، واپس جاؤ. غلطی ہو گئی، اب نہیں، اب تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا. ویسے میں نے آپ لوگوں کو پال لیا ہے اور میں سارے راستے جانتا ہوں، لیکن میں اب نہیں آؤں گا، میں واپس جاؤں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ سراقہ کو معاف کر دے اور اس کے گھوڑے کے پاؤں واپس باہر نکال لے. اتنا کہنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں. ہمارے نبی اور حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے. سراقہ نے اپنے گھوڑے کو پہلے چاروں طرف دوڑایا، ہاں برابر کمپلیٹ. پھر سوچا چلو پکڑ ہی لے، 100 اونٹ کا سوال ہے. کتنے اونٹ کا سوال ہے؟ 100 اونٹ کا سوال ہے. ابھی پکڑ ہی لے کیونکہ گھوڑا تو برابر چلا. دیکھو دائیں طرف بھی دوڑا، بائیں طرف بھی دوڑا، آگے بھی دوڑا، پیچھے بھی دوڑا، برابر کمپلیٹ ہے. پھر انہوں نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے دعا کر کے اس کے دونوں پاؤں باہر نکالے گھوڑے کے، وہ واپس ہمارے پیچھے آ رہا. بس ہمارے نبی کی نظر مبارک پھر پیچھے مڑتی ہے اور سراقہ کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہے. بس آنکھوں سے ملنا ہوتا. پہلے 2 پاؤں ڈھسے تھے، ابھی 4 پاؤں ڈھس گئے. گھوڑے کے کتنے پاؤں ڈھس گئے؟ 4 پاؤں ڈھس گئے اور گھوڑا آہستہ آہستہ نیچے بیٹھے جا رہا ہے. سراقہ نے پھر کہا محمد معاف کر دو نا، محمد معاف کر دو نا. تو حضرت ابو بکر کی طرف ہمارے نبی نے دیکھا. حضرت ابو بکر نے کہا یہ واپس آئے گا، یہ واپس آئے گا. واپس گھوڑے کو دوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو دیکھا. اللہ سراقہ کو معاف کر دے، اللہ سراقہ کو معاف کر دے. اس کا گھوڑا واپس باہر نکلا. گھوڑا واپس باہر آیا. سراقہ گھوڑے پر بیٹھے اور کہا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں تمہاری ملاقات کرنے آ رہا، پکڑنے نہیں آ رہا. یہ نہیں کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاؤں گا اور میرے گھوڑے نے مجھے بتا دیا کہ تم کو پکڑنا ناممکن ہے، لیکن ملاقات تو کر سکتا ہوں نا.
ये कहकर वो आए, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा, सुराका ने कहा ईमान नहीं कबूल करने आया। हाँ, हालांकि हम होते तो क्या करते, पटक के मारे हो क्या? कहा ईमान साहब का ईमान कबूल करने नहीं आया, सिर्फ आपकी मुलाकात करने आया। आप इजाजत तो मैं आपकी पेशानी को चूमना चाहता हूँ, आप इजाजत तो मैं आपकी पेशानी को चूमना चाहता, क्योंकि आपकी नजर मुबारक आती है। कभी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि सुराका घोड़ा लेकर चला और घोड़े के 2 पांव ढस गए हो या घोड़े के 4 पांव ढस गए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। ईमान नहीं लाता मैं, लेकिन आपकी पेशानी को चूमता। खैर उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूमी। जब वापस जाने लगे तो उनको ख्याल आया सुराका को, ये है तो नबी है। आए, वापस आए, कहा देखो मैं आपको पकड़ता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे 100 ऊँट का क्या होगा? मैं तो पैसे की लालच में आया था, सीधी बात है, पैसा, मुझे आपसे न कोई दुश्मनी है न कोई मोहब्बत है, मैं तो पैसे की लालच में आया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े का टुकड़ा लिया और उसमें लिखा, ए सुराका, ये जमीन तुम्हारी, ये मिल्कियत तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये जायदाद तुम्हारी। तो सुराका कहते क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका याद रखना, अब मैं मक्के से जा रहा हूँ, एक जमाना आएगा मैं मक्के आऊंगा और मक्के का फातेह बनकर आऊंगा, और जब मैं मक्का फतह करने के लिए आ जाऊं और मैं मक्के में आऊं, ये पर्ची मुझे बता देना, जितनी जमीन है सब तेरे हवाले कर दूंगा। तो सुराका तो बहुत खुश हो गए, सब लिया बराबर रखा, गए। अब वो जा रहे थे तो हमारे नबी बुला रहे वापस, ए सुराका इधर आ। क्या हुआ मोहम्मद, अब क्या मामला में, ईमान तो कबूल नहीं कर रहा, अब क्या? हमारे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, ईमान कबूल न करे, लेकिन आज मेरी बात सुन ले। आज जमीन पर नबी कह रहे कि एक जमाना आएगा, ईरान फतह होगा, और ईरान का जो बादशाह है किसरा, बोलो कौन? ईरान का जो बादशाह है किसरा, उसका जो तख्त होगा उस पर तू बैठेगा, उसके सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे और उसका ताज तेरे सर पर होगा। और सुराका ने ये सब सुना और क्या हुआ, चले। आप सच बताओ, कुछ जमाने के बाद हमारे नबी मक्का आए और मक्का फतह हुआ। अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, मक्का फतह हुआ। कुरान करीम ने फरमाया, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म नि'मतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। मक्का फतह हुआ और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान के साथ मक्का में आए। और आपको मालूम है जब मक्का में आए तो एक सहाबी ने कहा था, यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन है, आज जिन्होंने हमको मारा हम मारेंगे, जिन्होंने हमको तोड़ा हम तोड़ेंगे, हम इनके घरों को बर्बाद और तबाह करेंगे। हमारे नबी ने फरमाया ये मत कहो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है। और हमारे नबी ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ए मक्का वालों तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, अल्लाह तुम सबको माफ करे। ये कहकर हमारे नबी काबे के पास आए और मक्के के फातेह बनकर आए। तो बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो सुराका वहीं पर थे, वो चमड़े का टुकड़ा बता रहे। तो सुराका को ऐसा कि तो मक्का फतह हो गया है, मालूम नहीं ये पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। हमारे नबी की जैसे नजर पड़ी, कहा आप सुराका आए और कहा ईमान नहीं कबूल करूंगा। फिर वही बात, ईमान, लेकिन ये चमड़े का टुकड़ा आपने दिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। फिर उसके बाद हमारे नबी के आंखों में आंसू थे। फरमाया अल यौम यौमु बिर्रिन व वफाइन, आज वफादारी का दिन है, आज नेकी का दिन है। और हमारे इस्लाम ने वफादारी समझाई है। मैंने सुराका के लिए इतनी जमीनों के बारे में कहा था, ए उमर, हमारे नबी ने उमर को बुलाए और कहा उमर इतना दे दो और 10 गुना ज्यादा करके इनको दे देना। सुराका ने जब ये देखा, करीब आए, कहा मेरे नबी ईमान कबूल करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप जमीन दे रहे, इसलिए नहीं कि आप मुझे प्रॉपर्टी जायदाद 10 गुना करके दे रहे, अल्लाह के जो आप दे रहे हैं ना, सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, सब अल्लाह के। मैं इसलिए ईमान कबूल नहीं करता, ईमान इसलिए कबूल करता कि मुझे यकीन था एक गांव का आदमी है, चमड़े का टुकड़ा लेकर आएगा और इतने बड़े बादशाह के सामने आएगा, वो बादशाह कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, मैंने कब लिख कर दिया, मैंने कब तुझे दिया था, लेकिन आपने सब कुछ दे दिया। जो गैरों का ख्याल करता होगा वो कयामत में अपनों का कितना ख्याल करेगा। चलो हो गया, सब मिल गया। अब सुनने एक लंबा जमाना गुजर गया,
सुराका बीमार हो गए। तो बोलो सुराका बीमार, बहुत बीमार हुए और ऐसा लगता था कि अब आखिरी वक्त आ गया, तो वो मुसलमान हो गया। सुराका मत बोलो, हजरत सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हमारे नबी का जमाना मुकम्मल हो गया, हजरत अबू बकर का जमाना मुकम्मल हो गया और सुराका इतने बीमार हुए, सारे लोग मिलने के वास्ते आ गए और ऐसा लगता था वो आखिरी सांसें ले रहे। तो किसी ने ऐसा आपस में कहा होगा, अरे भाई सुराका को थोड़ा पानी वानी पिला दो, अब लगता है कि कुछ घंटे के मेहमान है। बस इतना किसी ने कहा कि कुछ घंटे के मेहमान है। अगर सुराका को जैसे ताकत आई, बैठ गए। कौन कहता है मैं मरूंगा? मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अभी मरने वाला। बड़ा ताज्जुब की बात है, मैं मरने वाले नहीं हूं भाई, तुम सांसें ले लो। फिर सुराका के अंदर जैसे अल्लाह ने और ताकत दी, खड़े हो गए और कहा, आओ मेरे रिश्तेदारों और मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, ये मत समझना कि सुराका का जनाजा उठेगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो सबने कहा, लेकिन तुम कैसे दावा करते हो कि तुम मरने वाले नहीं हो? कहा, मेरे नबी ने मुझे कहा था एक जमाना आएगा, सुराका ईरान फतह होगा, उसका तख्त के ऊपर तू बैठेगा, उसका ताज तेरे सर पर होगा, सोने के कंगन तेरे हाथों में होंगे। मेरे नबी ने जो कहा था, अल्लाह की कसम, मौत का फरिश्ता उस वक्त तक नहीं आता जब तक मेरे हाथों में सोने के कंगन नहीं आ जाते, क्योंकि सब गलत हो सकते, मेरा महबूब कभी गलत नहीं हो सकता। और हुआ ऐसा ही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना, ईरान फतह हुआ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब बादशाह का खजाना आया, हज़रत उमर की ज़बान पर पहला जुमला था, आइना सुराका, सुराका कहाँ है? कहा कि किसरा का तख्त लगाओ, सुराका को उस पर बिठाना है और ताज लो और किसरा का ताज इनके सर पे रखो, और मर्दों के लिए सोना हराम है, लेकिन मेरे नबी ने कहा था सुराका के हाथों में सोने के कंगन पहनाना। वो कंगन पहनाए गए। तब जाकर सुराका ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि अब बीमार होगा तो मर जाऊंगा। मेरे प्यारों, ऐसे प्यारे नबी की बात पर हमको भरोसा, हाँ या ना? हमको नबी की बात पर भरोसा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात पर भरोसा होता ना, तो कसम खाकर कहता हूं हर एक की जेब में मिसवाक होता। क्योंकि जब मिसवाक के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, हमारे नबी ने क्या फरमाया? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا میں مسواک کو فرض کرتا، ہر نماز کے وقت فرض کرتا، ہر وضو کے وقت فرض کرتا، بلکہ فرمایا تذکیر الشہادتین عند الموت، مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے۔ اگر ہم کو نبی کی بات پر بھروسہ ہوتا تو ہم سب کے جیب میں مسواک، لیکن میں قسم کھا کر کہوں کسی کی جیب میں مسواک نہیں ہوگا، ہوگا بعض کے، اکثر کے جیب میں نہیں ہوگا، لیکن موبائل سب کے جیب میں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلو ایک مسواک والی بات ٹاپک کو چھوڑو، سب سے اچھا کلام کون سا؟ یعنی بولو نا، سب سے اچھا کلام کون سا؟ آواز نہیں ہے، بولو نا، کلام کون سا؟ قرآن۔ قرآن میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسٹیک، کوئی غلطی؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا سورہ کہف کی پہلی آیت، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی پر ایک کتاب کو نازل کیا۔ اللہ فرماتے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بولو نا قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، قرآن میں کوئی مسٹیک نہیں۔ آج پورے دن، آج کی فجر سے لے کے یعنی رات کے 10 بجے، سچ بتاؤں یہ جو مجمع بیٹھا ہے، جتنی دیر موبائل ہمارے ہاتھ میں تھا اتنی دیر قرآن ہمارے ہاتھ میں آیا۔ بلکہ یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا، اور ایسے بھی بیٹھے ہوں گے پڑھا نہیں، اتنا نالائق چلو پر پانی میں ڈوب مرے، پڑھا نہیں، پورے دن میں قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک وقت ابھی آپ لوگوں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ سب نے کہا تھا اللہ سے محبت، رسول سے محبت، مطلب ہم قیامت میں رسول کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ جھوٹی بات کر کے کیا ملے گا میرے پیارے؟ اپنے آپ کو لوگ اپنا مناتے دن، آج کل حالات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن آیا،
कोरोना आया, कारोबार जाम हो गया, मेरे दोस्तों रोजी देने वाला कौन? ये सब हमारे बहाने हैं, ये हुआ वो हुआ। सीधी बात है, हमारे गुनाहों की नहुसत है, और गुनाहों की नहुसत है तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो ना क्या करना चाहिए? बात खत्म कर रहा हूं, बोलो ना क्या करना चाहिए? तौबा कर। कौन कौन तैयार है? सच्ची पक्की तौबा अल्लाह के सामने, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पूरा मजमा साथ में बोलो ना तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात बताऊं मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने तौबा करो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह माफ कर देता है। ले बोलो अल्लाह बहुत करीब, बोलो अल्लाह बहुत करीब, बहुत रहमान, बहुत रहीम। आपको मालूम होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, बोलो कितना जमाना? जैसा आजकल हमारे इंडिया में भी बहुत जगहों पर है, पानी नहीं आ रहा है। अरे बोलो पानी नहीं आ रहा, लेकिन खैर दुआएं हो रही है और माशाअल्लाह आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बिल्कुल पानी रुक गया। इतना पानी रुका कि जानवर तड़प तड़प के मरने लगे, बच्चे बिलबिलाने लगे, औरतें तड़पने लगी। तो सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप तो अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह के पैगंबर है, आप जाओ ना, पहाड़ पर जाओ ना, अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह से कहो ना पानी बरसा दे। सच बोलना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो पहाड़ पर गए और जाकर कहा अल्लाह पानी, सुनना बराबर, अल्लाह ने क्या फरमाया? बरसा दूंगा पानी, मेरी कुदरत में कौन बरसा दूंगा। हज़रत मूसा कहते अल्लाह बरसा देना पानी, जानवर मर रहे, बच्चे बिलक रहे, औरतें तड़प रही, हम सब परेशान है, अल्लाह चिल्लाती करती, अल्लाह पानी बरसा दे। अल्लाह ने फरमाया काम करना होगा, पूरी कौम को जमा करो। पूरी कौम का मतलब 1 लाख, कितने? तकरीबन 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा, मर्द औरतें बच्चे सबको जमा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जमा तो करेंगे, लेकिन फिर अल्लाह पानी बरसाओगे? अल्लाह ने कहा नहीं, वो जो जमा होंगे ना उसमें एक बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत बड़ा पापी है, जो 40 साल से रोजाना बहुत बड़ा गुनाह करता है, रोज इतना बड़ा गुनाह करता है, इतना बड़ा गुनाह करता है, इतना बड़ा गुनाह करता। अल्लाह ने फरमाया सबको जमा करो, ऐलान करो भाई 40 साल का गुनहगार कौन है? जो 40 साल से रोजाना गुनाह करता है, वो बाहर निकलेगा, सारे लोग देखेंगे, वो जलील होगा, वो रुसवा होगा, वो बदनाम होगा, और हो सकता है सब लोग फटक फटक के उसे मारेंगे। अल्लाह फरमाते जब वो बदनाम होगा और जमीन पे गिरेगा तब मैं आसमान से पानी उतारूंगा। अब ये मामला बड़ा मुश्किल था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, सबको जमा कर लिया। फिर हज़रत मूसा ने ऐलान किया, भाई ये पूरा मजमा आ गया, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इसमें एक गुनहगार है, 40 साल से रोज गुनाह करता है, उसने एक दिन भी छोड़ा नहीं है, 40 साल से रोज गुनाह करता है, रोज अल्लाह को धोखा देता है, रोज अल्लाह को नाराज करता है। आज अल्लाह का हुक्म है कि वो बाहर निकले, ताकि ये पूरा समाज, हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारा पूरा इलाका उसको देखेगा, वो जलील होगा, रुसवा होगा, हम उसे पटक पटक के मारेंगे, तब जाके आसमान से पानी आएगा, वरना आसमान से पानी आने वाला ऐलान हो गया। बताओ सन्नाटा हो गया होगा कि नहीं? पूरे मजमे में सन्नाटा। लेकिन वो जो गुनहगार था कितने साल का जानेगा, वो अंदर खड़ा है, सोचता है बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि अगर बाहर जाऊंगा तो वापस अंदर नहीं आऊंगा, क्योंकि ये लोग मुझे मार डालेंगे बाहर और सबके सामने। और वो 40 साल का गुनहगार ने जो चीज सोचा ना, काश मैं और आप सोचे, अंदर सोचता है बाहर जाऊंगा, चलो ठीक है, जलील भी करेंगे, मारेंगे, लेकिन इस मजमे में मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी को आज तक नहीं मालूम है कि उसका बाप इतना बड़ा गुनाह करता है। बाहर निकलूंगा तो मेरी बेटी को पता चलेगा ये मेरा बाप, मेरे बेटे को पता चलेगा, मेरी माँ को पता चलेगा, मेरे अब्बा को पता चलेगा, जो लोग मेरे को समझते मैं बहुत अच्छा हूँ सबको पता चलेगा कि ये तो इतना बड़ा पापी है। जब मैं बाहर निकलूंगा चलो जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा, लेकिन मेरी प्यारी बेटी को पता चलेगा कि मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ को पता चलेगा कि मैंने ऐसी औलाद को पैदा किया। बस वो अंदर ही अंदर सोचने लगा बाहर जाऊं नहीं जाऊं। अचानक उसने सोचा कि नहीं मैं अंदर रहूंगा, और उसने रोना शुरू किया, अल्लाह माफ कर दे अल्लाह। अच्छा रोते रोते भाई आदमी की ताकत में जितना होगा वो करेगा। उसने कपड़ा लिया और अपने चेहरे पर रख दिया और कहा अल्लाह आप मेरा चेहरा देखते तो आपको गुस्सा आता है ना,
آپ کو نفرت آتی نا، چلو اللہ میں نے چہرہ ہی چھپا دیا، اللہ اب غصے مت ہونا، اب نفرت مت کرنا. اب بھائی یہ تو بندے کا کہنا ہے، باقی اللہ تو کپڑے کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ بیچارہ اپنی طاقت کے مطابق کپڑا رکھتا جاتا اور کہتا اللہ اب تو چہرہ چھپا دیا، اب مجھے دیکھنا نہیں اللہ، اب نفرت بھی نہیں، اب غصہ بھی نہیں، اور روئے جا رہا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کچھ سمے گزرا ہوگا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کوئی باہر تو آیا نہیں، لیکن چلو پانی تو آ گیا. جس کا انتظار تھا پانی کا، پانی آیا، موسلادھار پانی آیا، موسلادھار پانی آیا. اب سب پانی میں بھیگے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات کہ چلو بھائی کوئی باہر نکلا نہ نکلا، لیکن آسمان سے پانی آ گیا. سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے، کیونکہ نہریں بھرنے لگی، تالاب بھرنے لگے، گھر کے برتن بھرنے لگے، موسم بدلنے لگا، بادل جمع ہونے لگے، ساری گرمی ختم ہو گئی. سب چلے گئے. جب سب چلے گئے تو وہ 40 سال والا بھی، وہ بھی وہاں سے اکیلے کون بچے؟ پہاڑ پر گئے. اللہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، اللہ یہ کیسا معاملہ، وہ تو نکلا ہی نہیں 40 سال بعد، اور تو نے تو پانی برسا دیا. اللہ کی طرف سے کیا جواب آتا؟ بولو سبحان اللہ، بولو کیا پیارا اللہ. اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ، معاملہ ایسا ہے، اس نے اپنی طاقت کا کام کیا، میں نے اپنی قدرت کا کام کیا. اس کی طاقت میں تھا آنکھ کا پانی نکالنا، میری طاقت میں تھا آسمان سے پانی اتارنا. اس نے اپنی طاقت کا کام کیا. بہت رویا، وہ بہت رویا، روتے روتے کپڑا بھی رکھ دیا اور کہا اللہ میرے چہرے سے نفرت ہے، میرا چہرہ مت دیکھنا. وہ بہت رویا. اس نے اپنی طاقت سے آنکھوں سے آنسو بہایا، میں نے اپنی قدرت سے آسمانوں سے پانی بہایا. موسیٰ نے کچھ دیر کے بعد کہا اللہ اس کا ایڈریس تو بتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا کہا جا کے کم سے کم ملاقات تو کروں گا. کہ 40 سال کا گنہگار تو رویا، صرف ایڈریس تو بتا دے، نام بتا دے، اللہ ملاقات تو کر لو. اللہ نے فرمایا 40 سال گناہ کیا، میں نے نام بتانا. 40 سال سے تم پہاڑ پہ آتے ہو اور وہ 40 سال سے گناہ کرتا ہے، میں نے کبھی اپنے بندے کا نام بتایا؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. تو کہا جب غیر تھا تو میں نے نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا، اب کیسے اس کا نام بتاؤں؟ جب تک وہ میرا نہیں تھا، روز پاپ پہ پاپ کرتا تھا، جرم پہ جرم کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، میں نے نام نہیں بتایا. اب تو توبہ کر کے اور رو دھو کے اور معافی مانگ کے میرا بن گیا، اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں گا؟ اے موسیٰ، میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا کہ میں کسی کا نام اس طریقے سے تمہیں بتا کے اسے ذلیل کروں. جاؤ موسیٰ چلے جاؤ، یہ نام تمہیں نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ وہاں سے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے وہ اللہ اتنا پیارا ہے، آنسو کا قطرہ بہا دو، رحمت کا پانی برسا دیتا ہے. تو میرے پیاروں، ہم سب بھی آج ارادہ کریں گے، کچھ ارادہ کریں گے. آپ کو ایک بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمان سے آنے والا پانی ہم نے شروع اس سے کیا تھا، اس کو کیا بنایا تھا؟ رحمت والا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ جو آسمان سے پانی آتا ہے نا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش آتی تھی نا، ہمارے نبی پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے. کس میں لیتے تھے؟ ہاتھ میں. کبھی کبھی اپنے ہاتھوں پہ یوں ملتے تھے، کبھی کبھی اپنی گردن مبارک اور پیٹھ مبارک پر ملتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے تھے رحمت کا پانی ہے، ابھی زمین کی گناہوں سے ملا نہیں ہے، بندوں کے گناہوں سے ملا نہیں ہے، تازہ تازہ پانی آیا، اس کی رحمت سے اللہ ہم پر رحمت برسائے گا. آج وہی پانی میرے پیاروں ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے. آج وہی پانی آیا، کوکن میں آیا عذاب، مہاڑ میں آیا عذاب، مہاراشٹر میں آیا عذاب، یوپی کے گاؤں میں آیا عذاب. میرے پیاروں، ہم اتنے نالائق تھے کہ آسمان سے آنے والے پانی کی بھی حقیقت کو ہم نے بدل کے رکھ دیا. سچ بتاؤ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا. آج ہم قسم کھا کر بولے کہ 2 سال ہو گئے، کوئی ہے ہندوستان والا جس نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جس نے اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چوما ہو؟ ہے کوئی ہندوستان والا جو اپنے پاؤں سے مدینے پاک گیا ہو؟ سارے لوگ جاتے تھے، عمرے میں جاتے تھے، حج میں جاتے تھے. اللہ ناراض ہوئے. اللہ نے کہا، اور یاد رکھنا جب کوئی ناراض ہوتا ہے نا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے آج سے تو میرے دروازے پر نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی کو بولتی تو میرے دروازے پر نہیں آئے گی. ایسا ہی ہوا. اللہ نے کہا تم کعبے پر نہیں آ سکتے، میرے گھر پر نہیں آ سکتے.
تو مدینہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ میں ہم کو اللہ کا گھر نصیب نہیں ہوتا ہے، ہم کو تراویح نصیب نہیں ہوتی، ہم کو جمعہ کی نماز گھر گھر کے ملتی ہے، ہم کو عید کی نماز، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں وہ ایسا معاملہ حکومت کا معاملہ، ارے اللہ کی قسم، اللہ کی نماز میں کون سی حکومت کا معاملہ، اللہ کے کعبے میں کون سی حکومت کا معاملہ، مدینہ منورہ کی زمین میں کون سی حکومت کا معاملہ، اللہ کی قسم کوئی حکومت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہے، اور سب سے بڑا گناہ جو خطرناک میں خطرناک گناہ ہے وہ ہمارا موبائل ہے۔ یہ موبائل ہم رکھتے ہیں، کسی عالم نے شاید حرام کا فتویٰ نہیں دیا مکروہ کا نہیں، میں آپ کو ایک سائیکولوجی بتا دوں، سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ دارو پینا حلال کے حرام؟ ارے بلند آواز سے بولو، دارو پینا آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام شراب پیتے تھے، میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا، صحابہ کرام شراب پیتے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ حرام کر دیا، آیت کریمہ آ گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ نے کہا حرام، شراب حرام، اور ایک پورے مدینے میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور پورے مدینے میں شراب بہنے لگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کچھ صحابہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتا تھا، اللہ کے رسول حرام شراب، ہمارے نبی نے فرمایا حرام، لیکن اللہ کے رسول اس میں فائدہ تو ہے، سننا شراب میں دارو میں کیا فائدہ ہے؟ کہا بدن میں چستی رہتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، بدن ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایک عادت ہے تو اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو فائدہ تو ہے اس کا۔ میرے پیاروں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے، بولو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نقصان ہے، قرآن نے کہا ہاں فائدہ ہے مگر نقصان زیادہ ہے، یعنی فائدہ 10% ہے تو نقصان 90% ہے، اور شریعت کا رول اور ریگولیشن ہے جس میں نفع کم نقصان زیادہ، وہ حرام۔ اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اللہ نے فرمایا شراب میں فائدہ کم اور نقصان، تو اس کو کیا کر دیا؟ ہمارے جیب میں، کسی مفتی کے پاس بچہ، ہمارے جیب میں جو موبائل ہے اس کا نفع کتنا اور نقصان کتنا؟ نفع کتنا؟ 10%، اور نقصان؟ تو خود اپنے دل سے پوچھو نا کہ کیا یہ لوہے کا ٹکڑا قبر میں جلے گا تو نہیں؟ یہ لوہے کا ٹکڑا عذاب پر کے چپکے گا تو نہیں؟ اس لیے میرے پیاروں، ہماری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، آپ سب سے، بھائی موبائل کے لیے کوئی فتویٰ نہیں حرام کا، کوئی مکروہ کا فتویٰ نہیں، لیکن اپنے بارے میں سوچیں، اور بہت آسان ہے بھائی، بہت آسان ہے۔ ہمارے موبائل میں جتنی غلط چیزیں ہیں، ہمارا غلط جو بھی ہم نے اس میں سیو کیا ہے، ایک اپنے ہاتھ سے ایسا بٹن دباؤ، ڈیلیٹ کر دو، اور ساری اچھی چیزیں لے کر آ جاؤ، قرآن لاؤ، حدیث لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، بیان لاؤ، اور اس کو سنتے رہو۔ وہ موبائل جو آج تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے۔ فالو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اور وہ بات میں پھر واپس دہراؤں گا، ہمارے نبی نے وہ حضرت سراقہ کو کہا تھا نا میں مروں گا نہیں، کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آئیں گے تب جا کے مروں گا۔ تو وہی ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ، میں نے بولا کہتے ہیں وہ، اور ہمارے نبی کو پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا ہوگا؟ بے نمازی، یعنی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا، بے نمازی سمجھتے ہو نا؟ ہمارے نبی صاحب کو پوچھا گیا بے نمازی کا کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جہنم میں قارون جائے گا، جو جہنم میں فرعون جائے گا، جو جہنم میں حامان جائے گا، جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اب بتاؤ، ہمارے نبی نے سراقہ کو کہا تھا، وہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو نا، پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارے نبی نے سہیب رومی کو کہا کہ گھر میں کھانا نکالو، 300 آدمی کو کافی ہو جائے گا۔ بولو 300 آدمی کو کافی ہو گیا؟ عقل میں آنے والا نہیں تھا کہ 4 آدمی کا کھانا 300 کو کافی ہو گیا۔ حضرت سراقہ ایمان نہیں لا رہے، اور آخر میں ہمارے نبی کی بات پر اتنا بھروسہ یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی۔ تو وہی نبی کہتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا وہ اس جہنم میں جائے گا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا۔ تو بات صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ آج سے کون ارادہ کرتا بھائی؟
पक्का पक्का इरादा, पक्का। अल्लाह को हाजिर, हाथ ऊपर करो, मेरी माँ बहनें बेटियां सब एक साथ में इरादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। आवाज अभी भी नहीं आई, बोलो इंशाअल्लाह। तौबा करेंगे ना, तौबा तो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा, पूरा मजमा साथ में बोलेगा इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा। और एक बात बताकर बात खत्म करो, तौबा कर लो ना, अल्लाह के सामने रो लो, अल्लाह माफ कर देगा। साथ में बोलो ना अल्लाह। वो मैंने शुरू में एक बादशाह का नाम लिया, कौन? इब्राहिम बिन अदम। वो बाद में अल्लाह के वली बन गए, वो बात वहां से रुक गई। वो बाद में क्या बन गए? अल्लाह के वली बन गए। एक दिन क्या हुआ मालूम है? वो कोई दरिया के किनारे बैठे थे और कपड़ा सी रहे थे। भाई अल्लाह के वली बन गए, कपड़ा सी रहे थे, और एक वहां से वजीर आ रहा है, और वजीर पहचान गया ये तो हमारे बादशाह थे, ये तो हमारे। तो वजीर आया और वजीर आकर कहता है कि हाँ जिंदगी आपने बना दी, आप तख्त पे बैठते थे, बादशाह थे, आपकी हुकूमत थी, आपका इतना ज्यादा लोगों में वो था, ये क्या आप कपड़ा सीने का काम करते हैं? सुनना, इब्राहिम बिन अदम कपड़ा सी रहे थे। किससे सी रहे थे? वो सुई को लेके यूं दरिया में फेंक दिया। जैसे दरिया में फेंका, सारी दरिया की मछलियां अपने मुंह में सुई लेकर बाहर आ गई। इन्होंने अपनी वाली सुई ले लिया और बाकी सब दरिया की मछलियों को फेंक दिया। और वजीर को कहा, पहले जब मैं बादशाह था, हाँ मैं बादशाह था, इंसानों पर हुकूमत करता था, वली बन गया तो दरिया और समंदर पर भी मैं हुकूमत करता हूँ। तो मेरे दोस्तों तौबा करेंगे, अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह हमारा हो जाएगा। तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक ऐलान करना है मेरे को, मैं बहुत अच्छा दरूद शरीफ लाया, क्योंकि हम सबको मालूम है कयामत में हम हमारे अमल के जरिए जन्नत में जा, मैंने बोला जा, कोई चला जाएगा मैं नमाज बहुत अच्छी पढ़ता था, मैं बयान बहुत अच्छा करता था ना, जब तक नबी की सिफारिश नहीं होगी वहां तक जन्नत में दाखिला, एडमिशन। तो कौन सा दरूद है जो पढ़ते जाओ, हमारे नबी फरमाते मैं कयामत में सिफारिश करूंगा। फिर एक हदीस में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा ये दरूद बताता हूँ, ये दरूद पढ़ते जाओगे कयामत में मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और हदीस का मफहूम है जिसकी नबी सिफारिश करे वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। कौन सा दरूद? मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। बस एक लाइन का दरूद है, इसमें आधा तो आपको याद है, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सिर्फ एक लाइन याद करना, व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। हमारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये दरूद पढ़ता जाएगा क़यामत में नबी सिफारिश करेंगे, और नबी की सिफारिश मिल गई। अच्छा दरूद पाक कार्ड में है जो बाहर तकसीम होगा, किसको दिया है? तो भाई को कार्ड अंदर है, वो बात है, उसकी शादी हो गई इसीलिए परेशान वरना शादी वाले सब चुपचाप बैठे रहते हैं। यहाँ बैठे ना सब है ना, जो चेहरे से दुख मालूम होता ही है। आप लोग कोई टेंशन में तो नहीं है? टेंशन में तो नहीं ना? मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूँ, देखो शुरू की पहली बात अल्लाह पर भरोसा, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह से डरेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, बोलो दाढ़ी। कटिंग वटिंग क्या है? वो एक मेरा दोस्त था, वो ऐसी कटिंग दाढ़ी रखा था, 4 सालों में, कितने सालों में? एक दिन मैंने उसको पूछा क्यों भाई ये क्यों ऐसी ये पतली दाढ़ी क्या क्यों रखता तू? तो मेरे को कहता है ना दाढ़ी तो है ना। मैंने कहा नहीं वो एक पुष्ट होना चाहिए। तो मेरे को कहते ना आपको क्या मालूम हो रहा, दाढ़ी तो एक साइन है, सिग्नेचर है, हो गया। हाँ और फिर मुझे उसने जुमला क्या बोला था जो मैं हर जगह दोहराता हूँ, उसने मुझे जुमला बोला था, मौलाना तुमको नहीं मालूम, दिस इज ओके। क्या बोला? दिस इज, मैंने कहा दिस इज धोखे। इसे मेरे प्यारों ये दाढ़ी को रखेंगे इंशाअल्लाह, विश्वास करोगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी चीज जो फर्ज है जिसके ऊपर हमारा ईमान है वो है 5 वक्त की
कौन कौन तैयार है? फिर एक मरतबा बोलो भाई, पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे नमाज। नमाज पढ़ने वाला जन्नती होता है, न पढ़ने वाला फिरौन कारून हामान के साथ जहन्नमी होता है। पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़ेंगे। और जैसे अभी मैंने आपको एक दरूद पाक बताया, वैसे दरूद पाक पढ़ते रहो। मैं आखिरी बात बताकर बात खत्म करूं, जितना हो सके बोलो अपनी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। हमारे नबी पर दरूद पढ़ते जाओ। मालूम है एक मरतबा एक सहाबी आए और आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल आप पर दरूद पढ़ेंगे, सुनना आप पर दरूद पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हाँ हाँ मुझ पर दरूद पढ़ो, मुझ पर दरूद पढ़ो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। बोलो अल्लाह तुमसे। और सच बताओ अल्लाह राजी हो गया फिर क्या जरूरत है? भाई हम बैठ में क्यों बैठे? अल्लाह ईशा क्यों पढ़े? ये टोपी क्यों पहनते? अल्लाह राजी हो जाएगा। तो हमारे नबी ने उस सहाबी को कहा दरूद पढ़ो अल्लाह राजी हो जाएगा। वो सहाबी खुश हो गए, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी वापस आए और कहा कि हम दरूद पढ़ेंगे अल्लाह राजी हो जाएंगे। हमारे नबी ने कहा दरूद पढ़ो मुझ पर अल्लाह राजी हो जाएंगे। काफी नाराज हो जाएंगे तो भाई फिर भाई घर में ऐसा होता है। अरे भाई हाँ बोलो या ना बोलो, अकेला शादी करके बैठा, ये अल्लाह का बंदा तो शादी करते भाई क्यों नहीं करता? और हाँ बराबर है यार, दोनों ऐसे। और तुम्हारा हाल वैसा तो नहीं? वो मेरा एक दोस्त था, उसने 75 लड़की देखा और सबको रिजेक्ट करे, नहीं नहीं नहीं। तो मैंने एक दिन पूछा भाई क्या मामला है? क्या मौलाना कुछ जमती नहीं है। मैंने कहा असल में तू ढूंढता है हुर और तू खुद है लंगूर। ये घरों में सच बताओ, घर में ऐसा होता है कि वो साहबी ने बराबर पूछा कि दरूद पढ़ेंगे अल्लाह राजी होगा, फिर अल्लाह। घर में ऐसा होता कि नहीं होता? आप देखो कभी कभी घर में आपकी बीवी बहुत खुश आया नहीं तो मैं लिखा तो कुछ करवा भाई बीवी कभी कभी खुश होती कि नहीं होती? नहीं है बीवी खुश? अरे बोलो खाने के दो आपस नहीं करेंगे। बीवी खुश होती ना? अरे कभी कभी तो सही है, जो तेरे को मालूम होता। हाँ उस्मान भाई, बीवी कभी कभी तो क्या खुश होती है, हमको ऐसा लगता कि हम बीवी के पास नहीं है हूर के पास चले आए थे। अरे ये खाना और ये हमारे पाँव से जूता उतारना नहीं, मोजा उतारना नहीं, आप इधर बैठे हैं, आप ये खाना खाए ना, आपको भूख लगी होगी ना, आपका सर दर्द होता होगा, ये होता। कभी कभी तो बहुत खुश। और उसी दिन रात को जाओ घर पे तो ऐसा लगता हो खट्टी कड़ी पी के थोड़ा चला। और अगर आपको जाके हम सीधा जाके अस्सलाम वालेकुम, जवाब क्या बोलो? ये वालेकुम सलाम ये, फिर करेगा अस्सलाम वालेकुम, फिर पूछेगा बेचारा क्या हुआ, क्या हुआ? सुबह तो मेरे पास लव यू क्यों कर रही है? अब वो जो उसको, और औरतों को जितना जल्दी रोना आता है मर्दों को नहीं आता। हम थक जाते, रोना नहीं आता। और इनकी तो लगता है सर पे आंसू की टंकी भी है और फटाफट अरे अरे मैं ये घर में 25 साल से घर में वो एक दिन भी मेरे को सुख का नहीं मिला। न तेरी माँ मरती है न चैन से मेरे को जीने देती है, ऐसी जिंदगी, ऐसा लगता है घर में ये जहन्नम बन गया है। और होता कि नहीं होता? बयान में भी होता है मालूम? बयान में जो मजमा बैठा होता है, जब अपन अल्लाह रसूल की तारीफ करो बोलो सुभान अल्लाह, मजमा बराबर बैठेगा। लेकिन जहां हमने दाढ़ी का टॉपिक लाए या जहां सामने वाले का मोबाइल का पबजी का टॉपिक लाए, इतना अच्छे स्टाइल में आदमी उठ के गए कुछ लोग, इतना स्टाइल में छोटे तो बयान के शुरू में राजी था, अब बाहर जाके इसको क्या बोलेगा? बाहर जाके पहले इतना राजी था बयान में, वो कहानी मदनी को लाने का, बाकी किसी को नहीं लाने का। आज क्या जाके बोलेगा? देख भाई सबको लाना, वो नालायक को मत लाना। तो ये दुनिया है, बोलो कभी राजी कभी नाराज। तो साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम आप पर दरूद पढ़ेंगे, आप कहते अल्लाह राजी हो जाएगा, फिर अल्लाह नाराज होगा। सुनो हमारे नबी का जवाब तो सुनो। हमारे नबी साहब ने क्या फरमाया? मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ो, अल्लाह ऐसा राजी होगा, ला तस्खतु बादहु अबदा, अल्लाह ऐसा राजी होगा कि तेरे जन्नत जाने तक अल्लाह कभी नाराज नहीं होगा। तो दरूद पाक में वो पावर है कि अल्लाह क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। तो वैसा पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो अब लाइट बंद कर दो, थोड़ी देर हम अल्लाह का जिक्र करें, दरूद पाक पढ़े, और सब लोगों का वादा पक्का है, तौबा का भी और नमाज का भी इंशाअल्लाह।
میں نے ایک نے مجھے کہا تھا قرآن پڑھنا، شروع میں پڑھ لیا نا میں نے قرآن؟ ارے ہاں بولو میں پڑھا. ایک نے کہا تھا نظم پڑھنا، تو وہ بھی بیچ بیچ میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. لیکن سب لوگ گردن جھکا دو اس وقت. تو بالکل تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ میرے دائیں بائیں کون، میرے کو نہیں معلوم، میں اور میرا اللہ. بولو میں اور میرا. ہاں شروع کریں بہت پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. اللہ 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 ایسا دل ہم سب کو عطا فرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. آمین بولو آمین آمین. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فارا کے، وادی فارا سے مراد مدینہ منورہ، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. بولو اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سب آمین کہہ دے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. پڑھو میرے ساتھ میں. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. اب سب میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أطيب الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر الدجى محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد، نور الظلم محمد، المزمل محمد، المدثر محمد، طه محمد، ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر العاقلين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا زين السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله الله اللہ 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 مانگتے ہوئے شرف آتی اللہ ہم کو معاف کرتے اللہ ہم کو معاف کرتے اللہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ کہنا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے لیکن اللہ ہم نے پیارے نبی کو بہت ناراض کیا ہے ہم نے پیارے نبی کو بہت ناراض کیا ہے بہت ناراض کیا ہے اللہ اللہ وہ ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ بہت محبت کرتے ہیں
اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی اللہ، اللہ تو بتا اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی، کاش ہم کو سمجھ میں آیا اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی جب حضرت فاطمہ آدھی روٹی کھاتی ہے، آدھی روٹی دوپٹے میں باندھتی ہے، حضرت علی پوچھتے اپنی بیوی سے پوچھتے فاطمہ آدھی روٹی، آپ کی اجازت ہو تو میرا ابا کے پاس لے جاتا، حضرت علی اجازت دیتے، حضرت فاطمہ اپنے دوپٹے میں آدھی روٹی باندھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، ہمارے نبی سلام کر کے پوچھتے فاطمہ صبح کیا ہوا؟ فاطمہ کہتی ابا جان روٹی کھا رہی تھی، خیال آیا آپ کو ملا ہوگا کہ نہیں ملا، آپ بھوکے ہوں گی کہ نہیں ہوں گے، میں روٹی لے کر آئی ہوں، ہمارے نبی نے کہا فاطمہ کھلا دے، چوتھی صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، حضرت فاطمہ روٹی کھلاتی گئی، اللہ کیسا خوش ہوگا نبی کے ہاتھ سے فاطمہ روٹی کھائے، فاطمہ کے ہاتھ سے نبی روٹی کھائے، جب روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ رو کر کہنے لگی ابا ابا کل کیا ہوگا ابا، آپ کے گھر میں کھانا ہوگا میرے گھر میں ہوگا، ہمارے نبی نے فرمایا کیا مفہوم ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی صبر کر لینا، اے بیٹی صبر کر لے، تیرے میرے صبر پر اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنائے گا، میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، اے اللہ اللہ فاطمہ کے صدقے معاف فرما دے، اللہ فاطمہ کے صدقے معاف فرما دے، پیارے نبی کے صدقے معاف فرما دے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ سر سے لے کر پاؤں سے گنہگار ہے، اللہ آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبانوں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، اے اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ تو اتنا اچھا اللہ، اللہ تو اتنا پیارا اللہ، تو ہمارا اللہ، اللہ تو ہمارا ہے اللہ، اللہ تو ہمارا ہے اللہ، تو اتنا پیارا ہے، کبھی بھوکا نہیں سنایا، کبھی پیاسا نہیں چل پایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں کیا، اے اللہ اپنے کوکن کے بارے میں سنا، ان کی کمر تک کیچڑ بھر گیا تھا، اللہ جن کے گھروں میں کمر تک کیچڑ بھرا ہوگا وہ رات کو سوئے کیسے ہوں گے اللہ، وہ کھانا کیسے کھائے ہوں گے اللہ، وہ پانی کیسے پیتے ہوں گے اللہ، وہ اپنے بچوں کو کام سناتے ہوں گے اللہ، اللہ تو ہمارے اوپر کتنا کرم کرتا اللہ، کتنا رحم کرتا اللہ، کتنی مہربانی کرتا اللہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، بہت اچھا اللہ، تو بہت پیارا اللہ، تو ہمارا اللہ، جب کو خیروں کے حوالے مت کر اللہ، تو خیروں کے حوالے مت کر اللہ، ہم کے خیروں کے حوالے مت کر اللہ، ہم کو عذاب کے حوالے مت کر اللہ، اللہ ہم کو لعنتوں کے حوالے مت کر اللہ، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی لعنت سے بچا لے، اپنی پھٹکار سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بچہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، کچھ لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، نہیں ملتی روزی، اللہ بہت محنت کرتے ہیں، اللہ بہت دعائیں کرتے ہیں، اللہ خود پسینے کی کمائی کرتے ہیں اللہ، لیکن اپنی بیوی کے سامنے جا کے منہ لٹکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ، اپنے بچوں کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اللہ، اے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، مشقت والی روزی دے دے اللہ، روزی دے دے اللہ، آسمانوں سے روزی دے دے اللہ، مگر مشقت کے دے دے اللہ، الہ العالمین کسی کو بھوکا نہ سلانا، کسی کو پیاسا نہ تڑپانا، اللہ اے اللہ، اللہ بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں اللہ، اپنی پریشانی کسی کو بتاتے نہیں، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتاتے اللہ، وہ تیرے میں رو کے چپ ہو جاتے ہیں اللہ، اللہ تو سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، اے اللہ میرے کو معلوم اللہ سے میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے اللہ، لیکن اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے اللہ، محرم مہینہ ہے اللہ، اس میں حافظ قاری عالم بیٹھے ہوئے اللہ، اے اللہ سفید داڑھی والے بزرگاں کے دل بیٹھے ہوئے اللہ، اللہ ان کا ہاتھ تو پیارا ہوگا اللہ، یہ میری انگلیاں ناپاک ہے اللہ، یہ میرا ہاتھ ناپاک ہے اللہ، میں گنہگار ہوں اللہ، لیکن اللہ یہ بزرگان دین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
اے اللہ اللہ راضی ہو جانا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ پیارے نبی کو ہم سے راضی کر دے اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے اللہ ہمارے مرغوبین مرغوبہ کی کروٹ مغفرت فرما دے یا اللہ سب کے اماں ابا کی عمر میں برکت دے آمین کی عمر میں برکت دے آمین ماں باپ کی عمر میں برکت دے آمین اللہ جتنے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے یا اللہ میری ماں بھی چلے گئے اللہ اللہ وہ بہت اچھی غریب گھڑی ہوتی ہے اللہ اللہ ماں کو دفن کر دیتی ہے اللہ 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 ماں باپ چلے جاتے اللہ واپس نہیں آتے اللہ واپس نہیں آتے اللہ 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 اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ماں راضی ہو کے کہیں کے ناراض ہو کر اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ ان کی قبروں میں جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ اللہ جو باتیں کہی ہیں اللہ ہم کو نمازی بنا دے ہم کو نمازی بنا دے ہم کو پیارے نبی سے محبت کر کے بنا دے ہوگا کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اللہ خیال آتا ہے قیامت کا سناٹا ہوگا نبی ہمارے سامنے ہوں گے ہم نبی کے سامنے ہوں گے اللہ وہ دن بتانا اللہ وہ دن بتانا کہ نبی کیا محبت سے کہے تیرا نبی کیوں میرا امتی اللہ یہ دولت نصیب کر دے اللہ اللہ یہ دولت عظمیٰ نصیب کر دے اللہ اللہ ہم نے کسی کو وہ دن مت بتانا کبھی کبھی رات کو نہیں آتی اللہ وہ دن مت بتانا کہ نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا اللہ بچا لے اللہ اللہ ایسے دین سے بچا لے اللہ اللہ ہمارے پورے خاندان کو قبول فرما لے ہدایت سے مالا مال فرما دے العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا جن کا ہم پر حق محسنین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ جو دے دیا وہ بھی دے دے جو مانگنا تھا نہیں مانگنے بھی آتا اللہ اتنے بڑے اللہ کے سامنے کیا مانگی اللہ اے اللہ اللہ تیرا عرش کتنا بڑا ہے تیری کرسی کتنی بڑی ہے اے اللہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک انگوٹھی کے برابر ہے اللہ تیرا عرش کتنا بڑا تیری کرسی کتنی بڑی اللہ تو عرش والا کتنا بڑا ہوگا اللہ تو کرسی والا کتنا بڑا ہوگا ہم تو تیرے سامنے لائے کے جانے کے برابر ہم کو مانگنے نہیں آتا ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا کیسے مانگنا وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين